بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور صحیح حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی رکھتا تھا۔ ہجرت کے 9ویں سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اس قبیلے کی طرف لشکر بھیجا گیا۔ عدی شام بھاگ گیا، لیکن اس کی بہن صفانہ اور قبیلے کے دیگر افراد قیدی بنا لیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم کی بیٹی کو آزاد کر دیا، اسے ذات سفر بھی فراہم کیا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میری بہن جب میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے کہا کہ تم فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو، اگر واقعی وہ نبی ہیں تو تمہارے جیسے آدمی کا ان کی تصدیق و تائید میں پیچھے رہ جانا بڑی افسوسناک بات ہوگی، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کے یہاں تمہاری ناقدری نہیں ہوگی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کی تیاری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچا۔ میں نے اس سے پہلے نہ تو ان کے پاس اپنے پہنچنے کی اطلاع بھیجی تھی، نہ ان سے اپنے لیے ایمان حاصل کی، البتہ مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے متعلق اپنے اصحاب سے فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ دے دے گا۔ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو پوچھا کون ہو؟ میں نے جواب دیا عدی حاتم کا بیٹا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لیے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیکے راستے میں انہیں ایک نہایت بوڑھی عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ آپ کو روک کر اپنی کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ آپ ٹھہر کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ دوران گفتگو میں وہی کھڑا رہا۔ کھڑا میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ باخدا یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ بڑی بی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرا ہاتھ تھام لیا اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیہ اٹھایا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میری طرف ڈالتے ہوئے فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر بیٹھے ہوئے مجھے شرم آئی اور میں نے عرض کیا نہیں اس پر آپ تشریف رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا نہیں اس پر آپ تشریف رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے مجھے اس پر بٹھایا اور خود زمین پر ہی بیٹھ کے یہ دیکھو کر میں نے دل میں کہا باخدا یہ انداز کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا عدی بتاؤ کیا تم کوسی نہ تھی؟ رکوسی ایک فرقہ ہے، تم ایک ایسے دین کو اختیار کیے ہوئے نہ تھے جو نصرانیت اور صحابیت کے درمیان تھا۔ بے شک میں رکوسی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو جواب دیا کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتے تھے؟ کیا تم ان سے وہ مال نہیں لیتے تھے جو تمہارے دین میں حلال نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں ایسا کرتا تھا، اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بنی مرسل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی شاید تم نے اس دین کو قبول کرنے سے اسی لیے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ آج مسلمان مفلس اور تنگ دست ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے یہاں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا، یا شاید تم اس دین میں داخل ہونا اسی لیے ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے۔
لیکن اللہ کی قسم ان قریب تم سنو گے کہ ایک عورت تنہا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قدسیہ سے نکلتی ہے اور دوران سفر اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں محسوس ہوتا، یا شاید اس دین کو قبول کرنا تم اس کو اسی لیے گوارا نہیں ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج زمان حکومت یعنی اقتدار دوسروں کے ہاتھوں میں ہے اور مسلمان اس سے محروم ہیں، لیکن اللہ کی قسم تم جلد ہی سن لو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے اور کسرا کے خزانے ان کے قبضے میں آ جائیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا کسرا ابن ہرمز کے خزانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کسرا ابن ہرمز کے خزانے میں اس وقت کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیشین گوئیاں تو حرف پہ حرف میری زندگی میں ہی پوری ہو چکی ہیں، صرف ایک باقی رہ گئی ہے اور اللہ کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قدسیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا خوف و خطر مکہ پہنچ گئی، اور میں اس فوج کے اگلے دستے میں تھا جس نے کسرا کے خزانوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کیا تھا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری پیشن گوئی بھی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ کی مشیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی اور تیسری پیشن گوئی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں پوری ہوگی۔ اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوش مال ہو گئے تھے کہ خلیفہ کا منادی فقراء و مساکین کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکارتا تھا، مگر کوئی اس کو لینے والا نہ تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح اور عدی بن حاتم کی قسم پوری۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔